اسلام کا سب سے بڑا اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ کون سا ہے؟ خدا نے قرآن میں داستانیں کیوں بیان کی ہیں اور ظالمین لوگوں پر کس طریقے سے حکومت کرتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی سورہ کو لے کر حاضر ہوئے کہ جس کا نام سورہ قصص ہے، کہ جس کے معنی قصہ یا داستان سنانے کے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے 4 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 1 سے 3 کی تفسیر کو سننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ طاسین۔ اے رسول، یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں جن میں ہم تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ایماندار لوگوں کے نفع کے واسطے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید جو اسلام کا جاویدانی معجزہ ہے، عربی زبان کے انہی معمولی الفبا سے بنا ہے۔ اگر اس کو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی کتاب لے آؤ۔ نمبر 2، قرآن مجید روشن، واضح اور عام فہم کتاب ہے۔ نمبر 3، گزشتہ لوگوں کی داستان کو بیان کرنا تاریخ میں اللہ کی سنتوں کے قانون مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر تاریخ میں قانون اور حساب و کتاب نہ ہوتا تو ہم اپنی آج کی زندگی کے لیے اس سے استفادہ نہ کر پاتے۔ نمبر 4، تاریخ کو نقل کرنے میں اس کے اہم اور عبرت آموز حصوں پر توجہ دیں۔ نبائن اہم خبر کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، نبیوں کا سرکشوں اور ظالموں سے مقابلہ کرنا مومنوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی داستانیں خیالی یا خرافاتی نہیں ہیں۔ نمبر 7، قرآن مجید کے داستان بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ نمبر 8، ہدایت کے لیے سب سے پہلی شرط ہدایت کے لائق ہونا ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت نمبر 1 سے 3 کی تفسیر کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ بھی مفسدوں میں سے تھا۔ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ، آئیے چلتے ہیں ان آیات کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ لفظ شیعہ کی جمع ہے جس کا معنی اتباع اور پیروی کرنا ہے، اور چونکہ معمولاً ایک گروہ میں بعض کی پیروی کرتے ہیں لہٰذا اس کا معنی گروہ بھی ہوتا ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، لیکن یہاں پر شاید اس کا معنی لڑکیاں ہوں چونکہ لڑکوں کے مقابلے میں بیان ہوا ہے۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔
خداوند متعال نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کے ظاہر ہونے اور ان کے مبعوث ہونے کے وقت سماج کے حالات سے آگاہی ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی نظام کو پہچاننے میں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ کام کی اہمیت ہے۔ فرعون نام اس کے ظلم سے بھرے اعمال کی وجہ ہے۔ نمبر 3، تکبر اور سرکشی فساد اور گناہ کی بنیاد ہے۔ نمبر 4، لوگوں پر مستکبروں کی حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ جب تک لوگ متحد اور ایک ہوں گے تب تک ظالموں کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوگی اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ نمبر 5، تفرقہ ذلت کو قبول کرنے کا مقدمہ ہے۔ جیسے جیسے لوگ الگ ہوتے جاتے ہیں اور گروہوں میں بٹنے لگتے ہیں ویسے ویسے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 6، حکومت کے کارندوں کے برے کام کا ذمہ حکومت کا ہوگا۔ اس آیت میں فرعون کے تمام ساتھیوں کے ظلم کی نسبت فرعون کی طرف دی گئی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے تفرقے کا ذکر قتل سے پہلے کیا ہے، شاید اس لیے چونکہ تفرقہ قتل یا قتل سے بری چیزوں کا سبب ہے۔ نمبر 8، سیاست دان اور حکم دینے والا بھی جرم کو انجام دینے والا کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، تفرقہ ڈالنے والے لوگ فسادی ہیں۔ جی ہاں، جس سماج کا حاکم متکبر، لوگ متفرق، کارندے ڈرے ہوئے اور سہولیات اور فائدے صرف مالدار لوگوں کے اختیار میں ہوں، وہ سماج فرعونی اور طاغوتی سماج ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اسلام کا سب سے بڑا اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا، اور خدا نے قرآن میں جو داستانیں بیان کی ہیں وہ خرافاتی نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ظالمین لوگوں میں تفرقہ اس وجہ سے ڈالتے تھے تاکہ ان کی حکومت برقرار رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔